ادعیہ معصورہ۔ یہاں رک کر آئیے اللہ تعالیٰ سے غم و آلام اور حزن و کرب کو دور کرنے کی دعائیں مانگے۔ اس سلسلے کی چند دعائیں یہ ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابہ او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وذہاب ہمی وجلاء حزنی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مسکرائے۔ اعتدال کے ساتھ ہنسنا مسکرانا تفکرات و ہموم کے لیے تریاق اور مرہم ہے۔ روحانی خوشی و قلبی شادمانی میں اس کا بڑا کردار ہے۔ حتیٰ کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس لیے ہنستا ہوں کہ میری قلب کو آرام ملے۔ محسن انسانیت بھی کبھی کبھار ہنستے تھے، آپ کے سامنے کے دانت نظر آ جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی ہنسی ہے جو عقل والے ہیں اور نفس کی بیماریوں اور ان کے دوا کا علم رکھتے ہیں۔ خوشی کی انتہا آرام اور انبساط کی کامل شکل ہنسی ہے، لیکن اس میں زیادتی نہ ہونی چاہیے۔ کثرت سے ہنسنا دل کو مار دیتا ہے۔ اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ فرمایا، ان کی بات سن کر وہ فرشتہ ہنس پڑا، لیکن مذاق اور استہزاء والی ہنسی نہیں۔ جب وہ ہماری آیات لے کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی ان میں ہنسی بھی ہے۔ آج وہ کفار پر ہنستے ہوں گے۔ سورہ نمبر 83 آیت نمبر 34۔ عرب ہنسنے والوں کی تعریف کرتے تھے اور اسے سخاوت و کشادہ دلی اور حسن اخلاق کی نشانی سمجھتے تھے۔ ایک شاعر کا قول ہے، ضحوک السن یطرب للعطایا ویفرح ان تعرض بالسؤال۔ زہر نے اپنی ممدوح حرم کی تعریف میں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس تم آؤ گے تو اسے اتنا ہنستا دیکھو گے گویا وہ ہنسی تم اس سے دے رہے ہو۔ واقعی ہے کہ اسلام عقائد، عبادات، اخلاق، سلوک وغیرہ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم ہے۔ اس میں نہ تنگ دلی، ترش روئی اور تیوری چڑھانے کی گنجائش ہے، نہ زور زور سے قہقہے لگانے کی، بلکہ سنجیدگی اور وقار و متانت ہو اور مزاج میں شادابی و مزاح ہو۔ ابو تمام اپنے ممدوح کی تعریف یوں کرتا ہے، میں ابو علی پر فدا ہوں کہ وہ امیدوار کے لیے صبح کا پیغامبر ستارہ ہے، خوش مزاج ہے، سنجیدگی اختیار کرتا ہے، کبھی کبھار ہزل گوئی بھی کرتا ہے، لیکن ہزل اس کا وتیرہ نہیں۔ چہرہ سکیڑنا اور ترش روئی اس بات کی علامت ہے کہ مزاج میں صفائی نہیں، دل میں تنگی ہے، جوشیلا پن زیادہ ہے۔ فرمایا، پھر اس نے منہ بنایا اور ترشی اختیار کر لی۔ سورہ نمبر 80 آیت نمبر 1۔ ان کے چہرے تکبر کے مارے ترش پڑے ہیں، گویا کہ آگ بھری ہے۔ وہ ایسے لوگ نہیں کہ جن سے تم ملو تو وہ ایسے ستارے لگے جن کی روشنی میں لوگ سفر کرتے ہیں۔
احمد امین نے فیض الخاطر میں لکھا ہے، ہنسی خوشی رہنے والے صرف اپنے لیے ہی خوش نصیب نہیں ہوتے بلکہ وہ اس طرح کام بھی زیادہ کرتے ہیں، زیادہ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، مصائب و مشکلات کا زیادہ بہتر سامنا کر لیتے ہیں، لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند اور بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے مالک کثیر کے ساتھ اہم منصب اور ہنستے مسکراتے مطمئن نفس کے مابین اختیار دیا جائے تو میں دوسرے کو چنوں گا۔ ترش روئی کے ساتھ مال کا کیا فائدہ، تنگ دلی کے ساتھ منصب کا کیا حاصل۔ اگر آدمی ایسے رہتا ہو جیسے ابھی ابھی کسی عزیز کے جنازے سے آیا ہے تو زندگی کے اسباب و متاع اس کے کس کام کی، بیوی کی خوبصورتی کا کیا ہوگا اگر وہ خوش مزاج نہ ہو اور گھر کو دوزخ بنا کر رکھ دے۔ اس سے تو ہزار درجہ وہ بیوی بہتر ہے جو اتنی خوبصورت نہ ہو لیکن اپنے گھر والوں کو خوش رکھے۔ ظاہری اور نمائشی خوش مزاجی مفید نہیں۔ انسان کو مسکرانا چاہیے کیونکہ اس کا پورا ماحول مسکراتا ہے۔ پھول، جنگلات، نہریں، آسمان اور پرندے سب خوشیاں بکھیرتے ہیں۔ اپنی فطرت میں سے انسان بھی خوش طبع ہے۔ کبھی کبھار جو انانیت، طمع اور شر اسے لاحق ہوتے ہیں اس سے وہ ترش رو ہو جاتا ہے اور فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو ترش رو ہوگا وہ جمال کا ادراک نہیں کر سکتا۔ جس کا دل میلا ہو اسے حقیقت دکھائی نہیں دے گی کیونکہ ہر انسان دنیا کو اپنے خیال، عمل اور محرکات کے چشمے سے دیکھتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہوگا، محرکات صحیح ہوں گے، فکر پاکیزہ ہوگی تو اس کا آئینہ دل بھی صاف ستھرا ہوگا، لہٰذا دنیا اسے اچھی اور خوبصورت نظر آئے گی۔ اگر آئینہ ہی میلا ہو، اس کا شیشہ کالا پڑ جائے تو ہر چیز کالی اور میلی دکھائی دے گی۔ بعض آدمی ہوتے ہی ایسے ہیں جو ہر چیز کو بدبختی میں بدل دے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو خوشگوار بنا دے۔ گھر میں عورت اگر ہر چیز کو بری نظر سے ہی دیکھے، کوئی برتن ٹوٹ گیا، کسی وقت کھانے میں نمک تیز ہو گیا، کمرے میں کاغذ کا کوئی ٹکڑا نکل آیا اور وہ لگے شور مچانے، برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے، گھر کے ہر فرد کو کاٹنے کو دوڑے، تو ظاہر ہے کہ ایسا گھر جہنم بن جائے گا۔ گھر میں آدمی ایسا ہے کہ کوئی بات سن لے تو اس کا برا مفہوم نکالے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، کوئی نقصان پہنچ گیا، فائدہ کی امید تھی، نہیں ہوا تو اب پوری دنیا ہی مایوس اور تنگ و تاریک ہو گئی۔ لگا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نظر میں بھی اسے تاریک کرنے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہیں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے، مبالغہ کرنے میں مزہ ملتا ہے تو وہ رائے کا پربت بنا دیں گے، بیج کا درخت تیار کر دیں گے۔ خیر کی عادت نہ ہو تو ایسے لوگ کتنا ہی کچھ زندگی میں پا جائیں، کبھی خوش نہ ہو، آرام سے نہ رہے۔ زندگی ایک فن ہے، ایسا فن جسے سیکھا جائے۔ انسان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ پھولوں، خوشبوؤں اور محبت کے لیے محنت کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی جیبیں بھرنے یا بینک بیلنس بنانے کے لیے محنت کرے۔ زندگی اگر مال و دولت جمع کرنے میں صرف کی جائے، محبت، جمال اور رحمت کے حصول کی کوئی جدوجہد نہ کی جائے تو اس زندگی کے معنی ہی کیا ہے؟ بہت سے لوگ زندگی کی خوشیوں کے لیے اپنی آنکھیں کھولتے ہی نہیں، انہیں بس درہم و دینار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ خوشبو دار باغ، خوبصورت پھولوں، ابلتے چشموں، چہچہاتے پرندوں پر گزرتے ہیں لیکن ان کی طرف رخ نہیں کرتے۔ ان کی ساری توجہ آنے اور جانے والے پیسہ کی طرف ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ روپیہ پیسہ کو خوشگوار زندگی کا وسیلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے معاملہ الٹ دیا ہے اور درہم و دینار کی وجہ سے خوشگوار زندگی کو بیچ دیا۔ آنکھیں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں کہ ہم جمال کائنات سے شاد کام ہوں، لیکن ہم صرف روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں۔
مایوسی قلب اور روح کو سب سے زیادہ ترش رو بناتی ہے، لہٰذا اگر ہم ہنسنا مسکرانا چاہتے ہیں تو مایوسی سے لڑیں۔ فرحت آپ کو اور تمام لوگوں کو ملی ہے، کامیابی کا دروازہ بھی سب کے لیے کھلا ہے، بس اپنے آپ کو عادی بنا دیجیے کہ امیدیں جاگیں اور مستقبل میں خیر کی امید رکھیں۔ اگر آپ یہ خیال کرنے لگے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر زندگی میں چھوٹے ہی کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ بڑے کاموں کے لیے بنے ہیں تو آپ میں اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی جس سے ساری رکاوٹیں دور اور اڑچنیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اپنے بلند مقصد اور وسیع میدان کو پالیں گے۔ زندگی میں اس کا تجربہ برابر ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً جو شخص 100 میٹر کی دوڑ میں حصہ لے گا وہ 100 میٹر دوڑ کر تھک جائے گا، لیکن جو 600 میٹر کی دوڑ میں حصہ لے گا وہ 100 یا 200 میٹر دوڑ کر تھکے گا نہیں۔ کہ جتنا ارادہ ہے ویسے ہی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ لہٰذا اپنا مقصد متعین کیجیے۔ بلندی مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ جب روزانہ ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھائیں گے تو کیوں کر حاصل نہ ہوگی۔ ہاں، اگر مایوسی ہوگی، امید کا فقدان ہوگا، آدمی برائیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو جہنم بنا ڈالے گا، لوگوں کے عیوب ڈھونڈتا پھرے گا، بس برائیوں کی بات ہی کرتا رہے گا، تو ظاہر ہے کہ اس سے اس کی زندگی تنگ اور دشوار ہوگی، وہ اسے ایک تاریک جیل خانہ لگے گی۔ اس تعلق سے انسان کو سب سے زیادہ مداس سے ملتی ہے کہ اسے کوئی ایسا مربی اور مرشد نصیب ہو جائے جو اس کی فطری خوبیوں اور صلاحیتوں کو بڑھا دے، اس کے آفاق وسیع کر دے، اسے کشادہ دلی و وسعت قلبی سے نوازے، اسے بتائے کہ بڑا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جتنا بھی ممکن ہو لوگوں کے لیے خیر و خوبی کا سرچشمہ بنے، ایسا سورج بن جائے جس سے روشنی، محبت اور خیر کا اجیارہ پھیلے۔ اس کا دل انسانی خیر خواہی، بھلائی اور شفقت سے مملو ہو، اس سے جو بھی قریب ہو اس سے بھلائی پہنچے۔ ایسا ہی نفس ہوتا ہے جو مشکلات و مسائل کو دیکھ کر مسکراتا ہے، ان پر غلبہ پانے سے اسے لذت ملتی ہے، وہ ان کا مقابلہ ہنستا مسکراتا کرتا ہے اور زیر لب دہراتا ہے: چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسان یا ہو زندگی دشوار ہو جائے۔ اس کے برعکس ترش رو مشکلات کو دیکھ کر سہم جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، وہ اگر مگر سے اسے ٹالتا ہے، حالانکہ جس زمانے کو وہ برا بھلا کہتا ہے وہ اس کے مزاج کے سوا کچھ نہیں، اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ زندگی میں کامیابی تو چاہتا ہے لیکن اس کی قیمت ادا کرنا نہیں چاہتا، اسے ہر راستے میں شیر ببر بیٹھا دکھائی دیتا ہے، وہ بیچارہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ آسمان سے سونا برسے یا زمین سے خزانہ نکل آئے۔ مشکلات زندگی ایک اضافی امر ہے، چھوٹے آدمی کے لیے ہر چیز مشکل ہے، بڑے آدمی کے لیے کچھ مشکل نہیں، بڑے لوگوں کی عظمت میں مشکلات و مصائب سے مقابلہ اضافہ کرتا ہے، جبکہ چھوٹے لوگ مشکلات سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو ان کے چھوٹے پن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مشکلات کاٹ کھانے کتے کی طرح ہیں، اسے دیکھ کر تم ڈر جاؤ اور دوڑ پڑو تو بھونکے گا اور تمہارے پیچھے دوڑے گا، اور اگر تم اسے اہمیت نہ دو، خم ٹھوک کر اس کے سامنے جاؤ تو اپنے کھول میں سمٹ جائے گا اور تمہیں راستہ دے گا۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کے لیے اس سے بڑا کوئی قاتل نہیں کہ وہ اپنے کو بے قیمت، عاجز در کمزور
समझ ले, उससे कोई बड़ा काम हो ही नहीं सकता, किसी बड़ी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। बेवकूफ़ी का ये एहसास आदमी से खुद एतमादी छीन लेता है। वो किसी काम का इरादा करता है तो उसकी कामयाबी के इम्कान में और अपनी सलाहियत में शक करता है। हिम्मत पस्त हो जाती है और वो नाकाम हो जाता है। खुद एतमादी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है। ज़िंदगी में कामयाबी का दारोमदार इसी पर है। लेकिन खुद एतमादी और गरूर नफ्स में बड़ा फ़र्क है। मुअख्खर ज़िक्र बड़ी नीच और घटिया चीज़ है। दोनों के माबीन फ़र्क ये है कि गरूर में इंसान खाम ख़याली और तकब्बुर पर भरोसा करता है, और खुद एतमादी में ये होता है कि आदमी को ज़िम्मेदारी उठाने और निभाने का यकीन होता है। इसमें इसकी सलाहियत कवी और इस्तिदाद बढ़ जाती है। इलिया अबू माज़ी की एक नज़्म में ये मज़मून बड़ी खूबी से बयान हुआ है। उसने कहा कि आसमान पसमुर्दा और तुर्श रूह है। मैंने कहा ठीक है, आसमान को पसमुर्दा रहने दो, लेकिन तुम तो मुस्कुराओ। उसने कहा नौजवानी गुजर गई। मैंने कहा ठीक है, तो फिर भी मुस्कुराते रहो कि अफसोस करने से गुजरा ज़माना वापस नहीं आएगा। उसने कहा मैंने प्यार किया, उसे अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन उसने मेरे अहद पैमान तोड़ दिए, मेरा दिल तोड़ दिया। अब कैसे मैं हंस सकता हूँ? बेवफाई से मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन गई। मैंने कहा तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि उससे पीछा छूटा। उससे शादी हो जाती तो सारी उम्र रोते रहते। कहा कि तिजारत में बड़ा कंपटीशन है। इसका हाल प्यासे मुसाफिर का सा हो रहा है, या जैसे कोई डायन हो जो खून पी रही हो और खून की फुंकार मार रही हो। मैंने कहा खुश होकर ही तुम तिजारत की बीमारी का इलाज कर सकते हो। मुजरिम दूसरे हैं और खौफ में तुम रहती हो। कहने लगा मुझे दुश्मनों ने घेर रखा है। इनकी आवाज़ें आ रही हैं। इनका घेराव मुझे कब खुश होने देगा? मैंने कहा तुम इनसे बड़े और बढ़कर हो, तभी वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उसने कहा कि अहबाब को देना मुझ पर लाजिम है, कि जबकि जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। मैंने कहा कि खुशी मनाओ, जिंदा तो हो, मुर्दों में शुमार नहीं होते। कहने लगा कि गर्दिश ज़माना ने मुझे करोड़े कसीले फल तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मैंने कहा इसके बावजूद खुश रहो कि तुम्हारी किसी खुशी से कोई दूसरा खुश हो जाएगा। ये बताओ कि एक दिरहम खो जाने पर रंज करने से फ़ायदा है, या दिल की खुशी को खो जाना बड़ा नुकसान है? इसलिए हंसो मुस्कुराओ। तारीख रातों में शिहाब हंसते हैं, इसीलिए तारी हमें महबूब है। कहने लगा जो आदमी भी दुनिया में आया उसे खुशी कहाँ मिलती है? जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मैंने कहा जब तक आपके और मौत के बीच एक बालिश्त भर भी फासला है तो हंसने का मौका भी बाकी है। हमें इस खुशी, इंशरा सदर, कुशादा दिली, नरम खोई, सखावत, हंसी व मुस्कुराहट की बहुत ज़रूरत है। हदीस में है अल्लाह ने मुझे वही की है कि तवाज़ु इख्तियार करो, कि न कोई किसी पर ज़्यादती करे, न कोई किसी की हंसी उड़ाए। गम न करिए। आप इसका तजुर्बा कर चुके हैं। बेटा फेल हो गया, आपको गम हुआ, तो क्या गम से वो कामयाब हो जाएगा? वालिद की वफ़ात हो गई, आप सोग मना रहे हैं, तो क्या सोग से वो वापस आ जाएंगे? तिजारत में नुकसान हो गया, आपने रंज किया, तो क्या रंज से नुकसान फ़ायदा में बदल जाएगा? गम न करिए, क्योंकि आप एक मुसीबत पर गमगीन होंगे। मसाइब का ढेर लग जाएगा। फ़ुक़र व फ़ाक़ा पर बेचैनी हुई और मुसीबत बढ़ गई। दुश्मनों की बातें सोचकर फ़िक्रमंद हुए। इस तरह इनकी ही मदद कर बैठे। आपको किसी आफ़त का अंदेशा लाहक हुआ, वो नहीं आई। गम न करना चाहिए कि गम के साथ वसी घर, खूबसूरत बीवी, मालो दौलत, जाह व मनसब और लायक लड़की कुछ काम न देंगे। गम न कीजिए कि हुज़्न व मलाल ठंडे
پانی کو کڑوا اور گلاب کو ایلوا، باغ کو صحرا اور زندگی کو ناقابل برداشت قید خانہ بنا دے گا۔ حزن و ملال کو قریب نہ آنے دیجیے کہ آپ کے پاس 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہونٹ ہیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، زبان اور امن و امان و عافیت ہے، صحت حاصل ہے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ الرحمن۔ آپ غم کیوں کریں جبکہ دین و عقیدہ کی نعمت حاصل ہے؟ گھر میں رہتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، ساتھ دینے اور آرام پہنچانے کے لیے بیوی ہے، پھر غم کا کیا جواز؟ غم کی نعمت۔ رنج و الم ہمیشہ ہی برا نہیں ہوتا، نہ ہمیشہ ہی ناپسندیدہ۔ کبھی کبھی بندے کے لیے رنج کرنا بہتر ہوتا ہے۔ جب دکھ ہوتا ہے تو وہ والہانہ دعا اور سچی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ طالب علم زمانہ طالب علمی میں تکلیف اٹھاتا ہے، اس کی محنت اسے بڑا عالم بنا دیتی ہے، کیونکہ شروع میں اس نے محنت کی اس لیے آخر میں وہ چمک گیا۔ شاعر بھی پہلے اچھا خاصا دکھ جھیلتا ہے، اپنے دل و جگر کا خون کرتا ہے، اس کے بعد ہی وہ مؤثر ادب تخلیق کرتا ہے جو خوبصورت اور دلکش بھی ہوتا ہے اور جاذب نظر بھی۔ جو طالب علم آرام و سکون کی زندگی گزارتا ہے اسے بحرانوں اور مشکلات سے گزرنا نہیں پڑتا۔ ایسا طالب علم ہمیشہ کسل مند، سست اور کاہل رہے گا، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جو شاعر تکلیف نہیں اٹھاتا، اپنے دل و جگر کا خون نہیں کرتا، درد کا اسے احساس نہیں ہوتا، اس کی شاعری پر اثر اور زندہ جاوید نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شاعر کے منہ سے نکلتی ہے، دل سے نہیں، اس کی زبان سے ادا ہوتی ہے، اس کے دل اور ضمیر محسوس نہیں کرتے۔ ان سے بھی بلند اور عارفہ مثال ان مومنین کی زندگی ہے جو صدر اسلام میں ہوئے جبکہ بعثت کا آغاز ہوا اور ملت محمدیہ کی ابتدا ہوئی، کیونکہ ان کا ایمان بلند تھا، ان کے دل نیک تھے، وہ قول کے سچے اور علم میں گہرے تھے، کیونکہ انہوں نے مصیبتیں جھیلی، شدائد اٹھائے، بھوک پیاس تکلیفیں برداشت کی، گھروں سے نکالے گئے، اپنے پیاروں کو چھوڑنا پڑا، مرغوبات سے ہاتھ دھویا، اس طرح وہ اللہ کے منتخب بندے اور چنیدہ جماعت بنے۔ وہ پاکیزگی کی مثال، عزت کی نشانی اور قربانی کی علامت تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہیں جو بھی بھوک پیاس، اذیت اور تکلیف پہنچی، جو بھی قدم انہوں نے اٹھائے جس سے کفار ناراض ہوئے، دشمنوں کو جو بھی زک انہوں نے پہنچایا، اس کے بدلے ایک عمل صالح لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 120۔ ان کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے رنج و الم اٹھائے اور اس کے بعد بہترین تخلیقات پیش کیے۔ متنبی کو شدید بخار ہوا تو اس نے اپنا شاہکار قصیدہ کہا۔ نابہ کو النعمان بن منذر نے قتل، وزائرتی کان بہا حیات فلیست تزور الا فی الظلام۔ نابغہ کو النعمان بن منذر نے قتل کی دھمکی دی، جس کے بعد اس نے اپنا بہترین قصیدہ کہا ہے۔ فإنک الشمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے درد اٹھائے اور زندگی پر اثر انداز ہوئے، لہٰذا آپ تکالیف پر گھبرائے نہیں، نہ ڈرے، یہ آپ کے لیے قوت بن جائے گی اور متاع حیات کا کام دیں گے۔ اگر آپ دل جلے کی حالت میں رہیں، جذبہ دل اور تڑپتی روح کے ساتھ ہوں، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹھنڈے کم ہمت بن کر بجھے دل کے ساتھ جیئیں۔ اللہ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کیا، اس لیے ان کی ہمت توڑ دی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 46۔ یہاں پر مجھے وہ شاعر یاد آیا جس نے جدائی و فرقت کا کرب و برداشت کیا، شدائد سے گزرا۔ اس نے آخری سانس سے لیتے ہوئے جو قصیدہ کہا وہ عربی ادب میں زندہ جاوید ہو گیا اور اس نے اسے امر کر دیا۔ وہ مالک بن الربیع ہے اور اس کا قصیدہ فطری جوش سے پر تکلف و تصنع سے عاری، شاہکار اور مشہور ہے۔ اس نے یوں کہا:
अलम तरनी बअदत सलालतल बिलहुदा व असबहत फ़ी जैश इब्न अफ़ान गाज़िया फ़लिल्लाहि दरी यौम अतरकुल ताइआ बनी बअलल रकमतैनी व मालिया। तर्जुमा: क्या तुम नहीं देखते कि मैंने जलालत को हिदायत के बदला बेच दिया है और मैं इब्न अफ़ान के लश्कर में शामिल होकर लड़ रहा हूँ। बस अल्लाह ही का एहसान है कि मैं इसकी इताअत में मुकाम रहमतीन मैं अपने बेटों और माल को छोड़ रहा हूँ। इस कसीदे के आखिर तक यही लहजा और ले है, यही दर्द अंगेज़ नाला है, यही दिल से निकलती चीखें हैं। इसकी तासीर का राज यही दर्द व अलम की तस्वीर है जो वाइज़ और खतीब दिल जला होता है और दर्द की तस्वीर खींचता है। इसके बोल और खिताब रास्त असर करते हैं। उसी बजा तौर पर कहा जाता है कि वो अज दिल खेज दर बरदिल रेज़ की सच्ची मिसाल है। फरमाया, अल्लाह ने जान लिया इनके दिल की तड़प को और इन पर सकीनत नाजिल की और करीब की फ़तह अता की। सूरह नंबर 48 आयत नंबर 18। एक शायर ने कहा, जिसका मफ़हूम है कि आशिक के इश्क और उसके दर्द पर तुम उस वक़्त तक मलामत नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे दिल की गहराइयों में भी वही दर्द न उतर आए। मैंने बहुत से शायरों के दीवान देखे, लेकिन चूँकि इन्हें खुद दर्द व अलम के तजुर्बों से गुज़रना नहीं पड़ा, इसलिए वो महज मज़मून आफरीनी की मिसाल है। इनमें न ज़िंदगी है न रूह। इसी तरह बहुत सी किताबें वाज़ नसीहत की देखी, लेकिन सामे पर कोई असर नहीं पड़ता, मुखातिब इनसे कोई असर नहीं लेता। वजह यह है कि वो अल्फाज का मजमूआ है, ज़ुबान से इन्हें अदा कर दिया जाता है, न दर्द का एहसास न जज्बा की गर्मी। वो अपने मुंह से वो चीज़ निकालते हैं जो इनके दिल में नहीं होती। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 167। लिहाजा आप अपने काम या शअर को मौसर बनाना चाहते हैं तो पहले खुद इसकी आग में जलिए, उसका असर लीजिए, उसके साथ चलिए। आप देखेंगे कि लोगों पर आपका असर अंदाज होंगे। फिर जब हम इस पर बारिशें बरसाते हैं तो वो उभरती हैं और हर किस्म की रौनक दार नबातात उगाती हैं। सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5।